السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے دین جو اتنا خوبصورت ہے، اسلام ماشاء اللہ۔ اپنے جو دین ہے، دین کا جو ایک کہتے ہیں جیسے اپن مکان بناتے ہیں تو اس میں جو نیو ہوتی ہے، نیو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، پکا اگر وہ مضبوط ہے تو واقعی مکان بھی مضبوطی سے بنے گا۔ تو اپنا جو ایمان کا ہے تو اس میں توحید ہوتی ہے۔ توحید سورہ اخلاص، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن کا ایک تہائی حصہ مانا جاتا ہے پورے قرآن کا۔ اس میں پورے اللہ کی توحید کا ہی بیان ہے۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہو اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، ہم سب اس کے محتاج ہے۔ وہ نہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ، اپن کہتے ہیں اللہ ایک ہے، تو پھر اللہ جب ایک ہے تو جب اپن پہ کچھ مصیبت آ جاتی ہے تو اپن کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیوں، اس طرح میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ کیوں؟ جب وہ تک آپ کے پاس سب کچھ، آپ کی لائف میں سب کچھ اچھا چلتا رہتا ہے، سب سیٹل رہتا ہے، تو آپ کے زبان پہ کبھی کوئی شکوہ نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ اپن تو شاید اللہ کا شکر بھی نہیں کرتے۔ جب جیسے ہی اپن کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، کسی اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جب اپن کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اللہ سے مایوسی کیوں ہو جاتی ہے؟ تب اپن یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپن سے بہت محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ اپن کو مصیبت میں کیسے ڈالے گا؟ جہاں تک تو اگر اسلام میں توحید کا جو مقام ہے اسلام میں، اگر اپن اسلام کے پلر دیکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید، تو جو توحید ہے نا، یہ ایک ایسی چیز جو اللہ کو پتہ ہے۔ نماز جو ہے اپن پڑھتے ہیں، دنیا کو پتہ ہے۔ روزہ اپن رکھتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ زکوٰۃ اپن دیتے ہیں تو لگ ہی جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ ہاں زکوٰۃ۔ حج پہ جاتے ہیں تو سب کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن جو توحید، جو اللہ نے جو بیسک اسلام میں جو بیسک ہے توحید، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ پر توکل رکھنا کہ جو بھی کرے گا ہماری زندگی میں، ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف ہماری زندگی میں اللہ ہی کرتا ہے۔ توحید کا معنی یہ ہے کہ اپن کو کچھ مانگنا ہے تو بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے، اور اگر اپن کے ساتھ کوئی پریشانی آتی ہے تو بھی اپن کو اللہ نے دی ہے اور اپن کو اس وقت صبر کرنا ہے۔ اگر کوئی خوشی آئی ہے تو اس پر شکر کرنا ہے۔ توحید کا بیسک مطلب ہی یہی ہے۔ اگر اپن اپنی زندگی میں توحید کو لے آئے تو اپن کی زندگی میں جو اتنی ٹینشن ہوتی ہے نا کہ یار یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ اس نے فلاں نے میرے اوپر جادو کروا دیا، یا فلاں نے میری طرف دیکھا تو اس کی نظریں خراب تھی، یا اس کی مجھے نظر لگ گئی۔ ہاں، اسلام میں نظر لگتی ہے، اسلام میں ہے کہ ہاں انسان کو نظر لگتی ہے، لیکن اپن نارملی کیا کرتے ہیں، نہیں میرے اوپر جادو کروا دیا، یا وہ انسان میری ترقی سے خوش نہیں ہے، تو یہ اپن کی توحید میں گڑبڑی آ جاتی ہے، کیونکہ جو بھی اپن کی زندگی میں ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کر رہا ہے۔ سورۃ تغابن آیت نمبر 11، اس میں ہے کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ نہ چاہے، اور اللہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم ہے اسے۔ تو آپ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ نہ چاہے، جو مصیبت بھی آپ کے آتی ہے اللہ کی اذن سے ہی آتی ہے۔ وہ مصیبت آئی ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نکالے گا بھی صحیح۔ آزمائشیں بھی آتی ہے، مصیبتیں بھی آتی ہے۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئے تو آپ صبر کریں، اور جب بھی کوئی خوشی آئے تو شکر کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ مصیبتیں کس انسان کی زندگی میں دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس کو اللہ اپنے پاس لانا چاہتا ہے اس کو ہی اللہ مصیبتیں دیتا ہے، کہ مصیبت کے وقت میں ہی تو اپن کو اللہ یاد آتا ہے۔ آج اپن دیکھ لینا، اپن کی جب گھروں میں طبیعت خراب ہے یا کوئی بیماری ہے تبھی اپن کو اللہ یاد آتا ہے۔ خوشی میں کبھی کسی نے اللہ کو یاد نہیں کیا، کوئی یاد نہیں کرتا، تو اس لیے اللہ تکلیفیں دیتا ہے تاکہ میرا بندہ میری طرف لوٹ کر آئے، اس کو پتہ لگے کہ اس کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، میرے علاوہ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر رشتہ فانی ہے، ہر چیز جو بھی اس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہونے والی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ برقرار تا عمر تا قیامت، قیامت کے بعد بھی اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔